اور سب سے پہلے تو میں وی سی صاحب آپ کا، آپ کے فیکلٹی ممبران کا اور آپ کی جتنی بھی یہاں پر ٹیم موجود ہے ان سب کا مشکور ہوں کہ آج آپ لوگوں نے مجھے یہاں پر انوائٹ کیا اور میں اپنے ہی علاقے میں سوات میں آپ لوگوں کے درمیان موجود ہوں۔ یہ آپ لوگوں نے مجھے ایک موقع دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جتنے بھی والدین تشریف لائے ہیں، جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پر، مائدین اللہ کا یہاں پر موجود ہے، منتخب ممبران یہاں پر موجود ہے، پریس کے دوست یہاں پر موجود ہے، تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں صرف 2-3 چیزیں اس پہ بحث کرنا چاہوں گا۔ ایک تو جس یونیورسٹی میں کھڑا ہوں، بدقسمتی سے ڈاکٹر حیدر صاحب یہاں پر موجود ہے، جو ہمارے MNA ہیں، پچھلی حکومت میں ہمارے ساتھ MPA رہے، اور اس یونیورسٹی کا ایک چکر میں نے لگایا تھا جب پرویز خان ہمارے وزیر اعلیٰ تھے، اور پچھلے گورنمنٹ میں یہاں پر ہم آئے تھے، اور جو یونیورسٹی وی سی صاحب تھے وہ اس وقت انہوں نے جو پریزنٹیشن دی تھی، پتہ نہیں کوئی ٹھیلا تھا ادھر ہم گئے تھے۔ میں نے اس وی سی صاحب سے کویسچن پوچھا کہ وی سی صاحب یہ کیا چیز ہے، یہاں پر کوئی آپ بلڈنگ بنا رہے کیا کر رہے ہیں؟ تو ایک تو میرے خیال میں جو زمین کی انہوں نے سلیکشن کی تھی اس میں بڑے مسائل تھے۔ اس کے بعد پھر ڈیفرنٹ جو لوگ آئے، وی سی صاحب آئے، وی سی صاحبان یہاں پر آئے، تو انہوں نے اس طرح اس یونیورسٹی کو فوکس نہیں کیا۔ ہر ایک جو وی سی صاحب آتے ہیں، یا اگر ہم لوگ آتے ہیں، پولیٹیکل لوگ آتے ہیں، یا دوسرے ادارے میں لوگ آ جاتے ہیں، تو ہر ایک کی ڈیفرنٹ سوچ ہوتی ہے۔ کچھ ڈیولپمنٹل سائڈ پہ اچھے پرفارم کرتے ہیں، کچھ اکیڈیمیا پہ اچھے پرفارم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ڈیفرنٹ مائنڈ کے لوگ آئے۔ اس یونیورسٹی کے حالات دیکھ کے پچھلی حکومت میں بڑی کوشش کی کہ اس کو ہم اس کی بلڈنگ تعمیر کروا سکے، اس کے لیے فنڈز منظور کروا سکے، کیونکہ یونیورسٹی کی زمین موجود تھی، اور بدقسمتی سے لاکھوں روپیہ آپ باہر رینٹڈ بلڈنگ پہ ان اسٹوڈنٹس کو آپ ان کو ایجوکیٹ کروا رہے ہیں۔ تو یہ ایک شرم کی بات تھی کہ ایک زمین موجود ہے اور آپ باہر رینٹڈ بلڈنگ میں آپ لوگوں نے یونیورسٹی بنائی ہوئی ہے۔ تو بہرحال اس دفعہ جب مجھے موقع ملا ایز اے چیف منسٹر، تو میری پہلی خواہش تھی، میرا پہلا فوکس تھا کہ اس یونیورسٹی کو اپنے پاؤں پر میں کھڑا کر لوں، ان کے لیے بلڈنگز بنا دوں۔ تو جو فنڈ میں نے منظور کروائے وہ الحمدللہ کافی اس پہ کام ہو چکا ہے، اور آج بڑی خوشی ہوئی جب آج یہ بلڈنگز وغیرہ میں نے دیکھ لی، اور یونیورسٹی میں تقریباً کوئی 800 اسٹوڈنٹس آپ یہاں پر موجود ہیں، 800، اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ مارچ تک یہاں پر تقریباً کوئی 3-4 ہزار کے لگ بھگ ٹوٹل اسٹرینتھ 6,000 ہے شاید، یہ اسٹوڈنٹس بھی اس یونیورسٹی میں واپس آئیں گے۔ تو یہ بڑی خوشائن بات ہے۔ باقی انہوں نے جو ڈیمانڈس کی اس پہ میں آخر میں بات کروں گا۔ دیکھیں یہاں پر جتنے بھی اسٹوڈنٹس جنہوں نے آج ڈگری لی، اس طرح کی ایک ڈگری، آج مجھے وہ دن یاد ہے جب میں نے BS آنرس ایگریکلچر اور MS آنرس ایگریکلچر کی ڈگری لی تھی 1996 اور 1999 میں۔ تو وہ دن مجھے یاد ہے، آج مجھے وہ دن یاد آیا جب میں ڈگری لے رہا تھا۔ تو آج بڑی خوشی ہوئی جب میں ان نوجوانوں میں، ان طلباء و طالبات دونوں اسٹوڈنٹس میں آج ڈگری ان کو پرووائڈ کر رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ گولڈ میڈل ان کے گلے میں ڈال رہا تھا۔ تو بڑی خوشی ہوئی کہ آج مجھ جیسے نادر انسان کو موقع ملا، اور اللہ نے میرے ذریعے آج آپ کو یہ ڈگری دلوا دی۔ تو میں آپ اسٹوڈنٹ سے ایک گزارش ہے میری، بلکہ آپ ایک نصیحت یہ سمجھ لے کہ یہاں تک آنا، آپ کو تعلیم دلوانا، یہ آپ کے والدین کا کام تھا، آج انہوں نے وہ مکمل کر لیا۔ باقی آج کے بعد اب آپ نے اپنے لیے سوچنا ہے، اور یہ سوچ یہ اکثر ہم لوگوں سے سنا کرتے ہیں کہ یار اس ملک نے ہمیں کیا دیا۔ میں کہتا ہوں جو آج آپ لوگوں نے ڈگری لی ہے یہ اس ملک نے آپ کو دی ہے۔ اب آج کے بعد آپ نے اس ملک کو کچھ دینا ہے، تو اس پہ آپ نے سوچنا ہے کہ اس پاکستان کو آپ نے کیا دینا ہے۔ یہ آپ کی سوچ ہونی چاہیے، آج سے آپ کی یہ سوچ ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک گزارش ہے، اور والدین کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھوایا، انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم پہ توجہ دی۔ تو یہ آج سے آپ اپنے ملک کے لیے کام کریں گے اور اپنے ملک کے بارے میں ہی سوچیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ یہ سوات کے حوالے سے یہاں پر دیر کی اسٹوڈنٹس بھی موجود ہے، شانگلہ کے اسٹوڈنٹس بھی یہاں پر موجود ہے۔
تعلق میرا ملکن ریجن سے ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں صرف سوات کا وزیر اعلیٰ ہوں, تو پورا ملکن ریجن اور اس کے بعد پورا خیبر پختونخوا, تو سب کے ساتھ ہم نے, چونکہ پارٹی بھی انصاف کے نام سے ہے, پاکستان تحریک انصاف, تو سب کے ساتھ انصاف کرنا ہے. انصاف کس طرح ہوگا؟ اگر سوات میں ہم اور یونیورسٹی بنوا رہے ہیں تو اسی طرح ڈفرینٹ جو ہمارے صدرن ڈسٹرکٹ ہے, یا جو پشاور ہمارا ہے, مردان ہے, جو ہزارہ ریجن ہے, اور اب جو نیولی مرج ڈسٹرکٹ ہمارے پاس آئے جو ضم ہو چکے ہیں, تو ان میں بھی اس طرح کی یونیورسٹی اور کالجز ہم نے بنوانی ہے. تو چونکہ آج میں سوات میں موجود ہوں, تو سوات کے حوالے سے 2010 میں یہ یونیورسٹی اناؤنس ہوئی. اب الحمدللہ پشاور میں 4-5 یونیورسٹیاں ہیں. اس وقت جب ہم اسٹوڈنٹس تھے تو ایک ہی یونیورسٹی تھی, وہ پشاور یونیورسٹی تھی, ایگریکلچر یونیورسٹی تھی, اور اس میں UET پشاور اور ساتھ ہی میڈیکل کالج تھا. تو یہ ایک ہی یونیورسٹی کی اس میں تھا. اب الحمدللہ وہ ساری یونیورسٹیاں بن چکی ہے, اور سوات کے حوالے سے سوات کے لوگوں کے لیے, سوات کے بچوں کے لیے, پورے ملکن ریجن کے بچوں کے لیے, بلکہ پورے خیبر پختونخوا کے بچوں کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے جو یہاں پر آنا چاہتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں, تو الحمدللہ ایسا نہیں ہوگا کہ زمین لی اور بس پھر اس کو چھوڑ دیا اور رینٹڈ بلڈنگ میں کام شروع کروا دیا. نہیں, الحمدللہ زمین بھی اس کے لیے فائنل ہو چکے ان یونیورسٹیز کے لیے, اور اس پہ کام بھی شروع ہے. بلکہ میرے خیال میں آدھی سے زیادہ ان کا کنسٹرکشن مکمل ہو چکا ہے. اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس ٹینیور میں جتنا بھی ٹینیور ہے, اس میں اس یونیورسٹی کو بھی اور جتنی بھی نئی یونیورسٹیاں ہیں ان کو بھی ہم ان کے بلڈنگ بھی بنوا دے, اور اسٹوڈنٹس وہاں پر آئے اور وہاں پر وہ ایجوکیشن لے. تو اس میں ایک ایگریکلچر یونیورسٹی پشاور سوات, یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سوات, اور جو ایک واحد یونیورسٹی ہے جو خیبر پختونخوا میں نہیں ہے وہ اینیمل سائنس یونیورسٹی, جو لائف سٹاک یونیورسٹی بھی اسے کہتے ہیں. جو ہمارے DVM ڈاکٹرز اور ویٹرنری میڈیسن جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو ڈگریاں لیتے ہیں, یا یہ فیصل آباد جاتے ہیں یا میرے خیال میں سندھ میں کوئی یونیورسٹی وہاں پر جاتے ہیں, تو انشاءاللہ 1-2 سالوں بعد یہ یہاں پر سوات میں پڑھا کریں گے, اور ان کے لیے زمین فائنل ہو چکی ہے, فائنل سٹیجز میں ہے, وہ یونیورسٹی بھی فائنل ہونے والی ہے. تو یہ آپ کی 3 یونیورسٹیز, ایک یہ سوات یونیورسٹی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا, اور اس کے ساتھ ڈینٹل کالج. اس کے علاوہ جو ہمارے 9 کالجز بن رہے ہیں سوات میں, بہت سے ہمارے اسکول اپ گریڈز ہو رہے ہیں, بہت سا کام ہو رہا ہے سوات کے خطے میں بلکہ پورے خیبر پختونخوا میں. تو یہ آپ کے لیے اور سوات کے لوگوں کے لیے بھی ایک تحفہ ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے, عمران خان کی طرف سے, جو تاریخ میں پہلی بار ملکن ریجن سے کوئی وزیر اعلیٰ آیا ہے تو وہ میں ہوں. تو انشاءاللہ میری طرف سے جو ہوگا وہ میں آپ کے لیے ضرور کروں گا. اس کے علاوہ جو VC صاحب نے بات کی IT زونز کے حوالے سے, تو پچھلی دفعہ وزیر اعظم صاحب آئے تھے اور انہوں نے ڈیجیٹل سٹی, ڈیجیٹل زون ہری پور اس میں اناؤنس کی, اور پراپرلی انہوں نے اس کی سنگ بنیاد بھی رکھ لی. تو میں چاہوں گا انشاءاللہ کہ یہاں پر اس سوات یونیورسٹی میں بھی اس طرح کا کوئی ڈیجیٹل سٹی ہم بنا دیں. زمین سوات یونیورسٹی فراہم کرے گی, تو وہاں پر کم از کم ہمارے جتنے بھی بچے ہیں وہ سکلڈ ہو سکتے ہیں. اور یہ سکلڈ ایجوکیشن جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم تو ڈگری لے لیتے ہیں لیکن بعد میں پھر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا. ایک طریقہ کار ہے گورنمنٹ جاب میں یا جب پرائیویٹ جابس میں آپ اپلائی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے. تو ایکسپیرینس تو آپ نے کدھر سے سیکھنا ہے؟ جب آپ کو ڈگری ملے تو اس کے بعد آپ کے حصے میں ایکسپیرینس آئے گی. آپ تو ڈگری کے ساتھ ایکسپیرینس نہیں لے سکتے. تو میرے کوشش ہوگی کہ یہاں پر وہ ہم ڈیجیٹل سٹی یہاں پر بنوائے, اور جو ہمارے بچے ہیں, جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ سکلڈ بنے, ان کے پاس کوئی نالج ہو, ان کے ہاتھ میں کچھ ہو کہ جو ہی وہ فارغ ہو اور ان کو جابز اویلیبل ہو. تو انشاءاللہ وہ پروپوزڈ ہے, ان کے ساتھ پھر میں بیٹھ جاؤں گا. تو یہ جو بایو ڈائیورسٹی کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا جو میں نے بات کی, انہوں نے بھی IT کے حوالے سے بات کی, میرے خیال میں یہاں پر ہمیں ڈیجیٹل سٹی بنانی چاہیے تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس, پورا علاقہ, پورا ملکن اس سے مستفید ہو. ہری پور میں ایک ہے, ایک مردان میں ہے, اور ایک میں نے سوات کے لیے رکھا ہے, اور ایک صدر ڈسٹرکٹ میں ہم بنائیں گے. تو میری خواہش ہے کہ آج اگر یہاں پر آپ لوگ چاہتے ہیں, VC صاحب اور آپ کی پوری ٹیم موجود ہے, تو میں سوات یونیورسٹی کے لیے اس کو اناؤنس کر دیتا ہوں.